سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، طے کر دیا گیا ہے تمہارے لیے قصاص مقتولین میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پھر جو معاف کر دیا گیا اس کے لیے اس کے بھائی کی جانب سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کی جائے اس کی دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور ادائیگی کی جائے اچھے طریقے کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، پھر جس کسی نے حد سے تجاوز کیا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العالمین نے ابواب البر کی تفصیل کو بیان کرنا شروع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے شریعت اسلامیہ کا قانون قصاص، اگر کوئی شخص مقتول ہو جائے تو قاتلین سے قصاص لیا جائے گا، اس کے متعلق احکامات کو بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے، جس میں قصاص کا ذکر تھا۔ اب دوسرا حصہ جس میں دیت کا ذکر ہے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، اگر معاف کر دیا گیا اس کو اس کے بھائی کی جانب سے کچھ بھی، تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کی پیروی کی جائے دستور کے مطابق اور ادائیگی کی جائے احسان کے ساتھ۔ قصاص میں ایک صورت یہ ہوتی ہے، گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں، پہلی امتوں میں صرف قصاص تھا کہ کسی کا قتل ہوا تو جواب میں دوسرا بندہ قتل ہی کیا جائے گا، اور کوئی صورت نہیں تھی۔ اسلام نے اس میں 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 قصاص، نمبر 2 دیت، اور نمبر 3 عام معافی۔ مقتولین کے ورثاء اگر متفق ہوں کہ ہم نے قصاص ہی لینا ہے
تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو قصاص لے کر دلوائے۔ ظاہر ہے کوئی قاتل اگر قتل کرتا ہے تو مقتولین کے ورثاء کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خود بدلہ لیں، خود جو ہے وہ کہے کہ جی ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے اور ہم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ ایسے تو افراتفری اور بد نظمی پیدا ہوگی۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی، حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کو قصاص لے کر دلوائے تاکہ کسی قسم کی بد نظمی نہ ہو۔ لیکن اگر ان میں سے سب ورثاء یا کوئی وارث کہتا ہے کہ ہم قصاص نہیں لینا چاہتے، ہمیں دیت لے کر دی جائے، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب حکومت وقت ان کو دیت لے کر دلوائے۔ ایک مقتول کی دیت 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ یا ان کی قیمت، یا اسی طرح 1000 دینار یا 10,000 درہم۔ ایک درہم جو ہے وہ تقریباً 3.25، 10 درہم جو ہے وہ 3.25 تولے کے ہوتے ہیں، 10 درہم 3.25 تولے کے، تو اس حساب سے 10,000 درہم جو ہے یہ ایک مقتول کی دیت بنتی ہے۔ تقریباً آج کل کے حساب سے 70-80 لاکھ روپیہ بنے گا۔ یہ ایک مقتول کی دیت ادا کی جائے گی مقتول کے ورثاء کو قاتلین کی طرف سے۔ جو بھی قاتل ہوگا وہ اس کی دیت ادا کرے گا۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء میں سے کوئی کہہ دے کہ جی میں نے معاف کر دیا، میں ویسے ہی اس کو معاف کرتا ہوں، تو وہ معافی ہو جائے گی۔ حکومت کی ذمہ داری صرف قانون پہ عمل درآمد کی ہے، باقی اس معاملے میں مستغیث اور مدعی خود مقتول کے ورثاء ہیں، یعنی مرضی ان کی ہے۔ حکومت نہیں کہہ سکتی کہ یہاں لازمی قصاص ہی ہوگا، حکومت نہیں کہہ سکتی کہ یہاں لازمی دیت ہوگی، ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ معافی کر دیں، مرضی ان کی ہے۔ وہ جو کرنا چاہیں قاتل کے ساتھ، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل درآمد کرائے۔ لیکن اگر دیت طے ہو جائے تو اللہ پاک فرماتے فاتباع بالمعروف، دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور وہ دیت بھی احسان کے ساتھ ادا کی جائے، جبر کے ساتھ نہیں، مجبور کر کے نہیں، تانے مینے دے کر نہیں، بلکہ احسان کے ساتھ اس کو ادائیگی کی جائے۔ اس کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ دیکھو اگر وہی قتل کا ہی حکم ہوتا تو بڑی سختی تھی اس میں، لیکن اللہ پاک نے تخفیف کر دی، بھئی کوئی قتل کے بدلے میں قتل کی بجائے دیت پہ راضی ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ویسے معاف کر دے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے حکم کے اندر تخفیف پیدا کر دی اور ایک رحمت سے تمہیں نواز دیا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ ایک اکمل ادوم شریعت ہے جس میں ہر طرح کا اعتدال ہے، کسی طرح سے بھی انتہا پسندی نہیں ہے، اعتدال ہی اعتدال ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے پھر بڑی تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ یہ سب کے لیے ہے، قاتل وہ بھی اللہ کے حکم کی سر منہ بھی خلاف ورزی نہ کرے، مقتولین کے ورثاء جو مظلوم ہیں وہ بھی ظالم نہ بنے، جتنا ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب وہ کہیں کہ جناب ہمارا ایک بندہ مرا وہ تو بڑا قیمتی تھا، تمہارے ہم 2 ماریں گے، تمہارے 3 ماریں گے،
یہ ظلم نہ کیا جائے۔ بعض علاقوں کے اندر مرد قتل کرتا ہے، قتل کے بدلے میں کہتے ہیں جی اس کی بچیوں کی شادیاں ادھر کر دی جائیں۔ وہ چھوٹی معصوم بچیوں کو بڑے بڑے عمر کے بندوں سے بیاہ دیا جاتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ قصاص لیں، آپ کو حق ہے۔ قصاص نہیں لینا چاہتے دیت لیں، آپ کو حق ہے۔ دیت نہیں لینا چاہتے معاف کر دیں، آپ کو حق ہے۔ لیکن ان کی عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنا، اس کا شریعت نے کوئی حق نہیں دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا پھر وہ دردناک عذاب کا مستحق بنے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ عجیب جملہ لگ رہا ہے نا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص کا مطلب تو کیا ہے کہ ایک بندے نے دوسرا مارا، اب اس کو بھی مارا جا رہا ہے۔ مقتول تو قتل ہو گیا، اب قاتل کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، تو بظاہر دو زندگیاں جا رہی ہیں، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اسی میں زندگی ہے۔ قصاص لوگے تو قانون قصاص میں ہی زندگی ہے۔ اب اس میں زندگی کیسے ہے؟ اس کی مثال ایسے، ایک اپنے بزرگوں سے سنا ہے کسی علاقے کے اندر ایک بادشاہ کے داماد سے قتل ہو گیا۔ غریب عورت کا بیٹا بادشاہ کے داماد نے قتل کر دیا۔ خاتون نے دروازہ کھٹکایا، بادشاہ نے عدالت لگائی، قاتل ثابت ہوا، اس کے سامنے پیشکش کی گئی کہ بھائی دیت لے لو۔ عورت نے کہا میرا جوان بیٹا تھا، میں تو دیت پہ راضی نہیں، میں تو قصاص ہی لوں گی۔ تو اس بادشاہ نے قصاص میں اپنے داماد کو قتل کروا دیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 15 سال یا 20 سال یا جتنے سال بھی اس کی حکومت رہی، دوبارہ اس کی حکومت میں کوئی قتل نہیں ہوا۔ کہ جب پتہ تھا کہ بھائی جس نے اپنا داماد نہیں چھوڑا وہ ہمیں کیا چھوڑے گا، تو پھر کسی نے قتل کی جرت نہیں کی۔ اسلامی احکامات میں میرے عزیز دوستو یہی خوبصورت پہلو ہے کہ اس کا ڈر ایسا مجرم کے دل میں بیٹھتا ہے کہ وہ جرم سے باز آ جاتا ہے۔ ہمارے برادر ملک اسلامی سعودی عرب میں آپ دیکھیں کسی حد تک اسلامی قوانین کا نفاذ ہے، وہاں امن و امان کی صورتحال یہاں سے بہتر ہے، اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں امن و امان کی صورتحال بدتر ہے۔ اس لیے اسلامی قوانین کو ہم یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ کوئی بڑی سختی ہے۔ سختی نظر تو آتی ہے لیکن اس کے فوائد بہت ہیں، ثمرات بہت ہیں۔ اب چور کا ہاتھ کٹے گا تو لوگ چوریوں سے رک جائیں گے، باز آ جائیں گے، چوری ہوگی نہیں۔ اور قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا تو لوگ قتل سے باز آ جائیں گے۔ ورنہ یہاں تو اللہ معاف کرے تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر بندے کی جان لے لی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے قصاص کے اندر تمہارے لیے حیات ہے۔ اگر قانون قصاص صحیح طور پر نافذ ہو جائے اس سے معاشرے کو زندگی ملے گی۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو اس کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام احکامات کو سمجھنے کی بھی، زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی، اور ان کے اپنے وطن عزیز ملک پاکستان میں نفاذ کی جد و جہد کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم
ونعوذ بك من شرورهم